بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ حالت زندگی امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ امام حسین علیہ السلام اور جناب شہربانو کے پوتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام و فاطمہ بنت حسن کے فرزند ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے۔ آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی و علوی ہیں، کہ ماں بھی ہے تو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور والد جو ہیں وہ خود امام ہیں، یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو ان پاک و پاکیزہ رشتوں میں آپ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہاشمی اور علوی ہیں۔ یکم رجب المرجب سن 57 ہجری کو مطلع امامت پر 5ویں امام و 7ویں معصوم کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک الہام الہی کے مطابق محمد قرار پایا، جو سلسلہ عصمت میں پیغمبر اسلام کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا، کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پہلے یہ نام کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، اس کے بعد پھر کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا پہلی مرتبہ نام محمد رکھا گیا۔ تو آپ کا نام بھی الہام الہی کے مطابق ہی محمد قرار پایا، اور یہ نام جو تھا وہ پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا، اور پھر اس کی علامت بن گیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد جس دین کو بنی امیہ کے مظالم نے تباہ کر دینا چاہا تھا، اس کا احیاء کرنے والا ہم نام میں محمد دنیا میں آ گیا، کہ ایک طرف دشمنان اسلام تھے جو اس دین کو ختم کر دینا چاہتے تھے، تو یہاں پہ دین محمد کو بچانے والا وہی ہم نام، یعنی کہ جو رسول اللہ کا نام تھا وہی نام آپ کا بھی قرار پایا، اور آپ کی ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، اور خاندان رسالت میں یہ اوسط محمد ہے، یعنی کہ وسط میں، سینٹر میں، بیچ میں، کہ جیسے رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں نے بارہا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے۔ تو اس سے تعبیر جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ وہ آخرنا محمد کون ہے؟ وہ آخر جو ہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، کہ جنہیں رسول خدا نے محمد کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ محمد ہی ہے۔ تو آپ کا ہم نام جو ہے، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اب ان تعلیمات کو کوئی محو کرنے والا نہیں تھا، کہ جو اس تعلیمات رسول، یعنی تعلیمات اسلام، تعلیمات محمد کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کے القاب میں باقر، شاکر، ہادی ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت باقر العلوم النبیین الاولین والآخرین کو حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر کے معنی شگاف کرنے کے ہیں، اور آپ نے اسرار و رموز علوم و فنون کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان کی اس طرح تشریح دی کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حد ہے کہ عالم اسلام کے امام اعظم بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بھی آپ کے علوم سے استفادہ کیا ہے۔ زندگی کے 2.5 سال آپ نے اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے،
95 ہجری تک تقریباً 38 سال اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور 95 ہجری کے بعد 19 سال اپنا دور قیادت و امامت گزارا، جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے اسے بکمال حسن و خوبی انجام دیا۔ حکومت اسلامی میں رومی سکوں کا خاتمہ، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنے احسن طریقے سے توحید خداوندی کو زندہ کر لیا اور اسلام کو جلا بخشی۔ تو کچھ واقع اس کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے 75 یعنی کہ 75 ہجری میں تاریخ کا یہ کارنامہ انجام دیا کہ جو اسلامی تاریخ سے نہیں بھلایا جا سکتا، کہ 75 ہجری تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے، یعنی جو روم میں جو سکے بنائے جاتے تھے وہ سکے چلتے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے تھے، یعنی کہ وہ اپنے عقائد جو ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ اسے اس سکے پہ ثبت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے دین کو رواج دے رہے تھے، پھیلا رہے تھے۔ عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ اس کی اطلاع جب قیصر روم کو ملی، یعنی جب روم کے بادشاہ کو ملی، تو اس نے ان سکوں کو روک دیا۔ قیصر یعنی کہ بادشاہ، جس طریقے سے مصر میں فرعون ہوتے تھے، یعنی کہ فرعون کسی پرٹیکولر آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ فرعون یعنی کہ بادشاہ، جسے انگلش میں فراؤ کہتے ہیں۔ تو وہاں کا جو چلن تھا، وہاں مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور روم میں بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر روم کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ان سکوں کو روک دیا، اور اس سلسلے میں رشوت بھی دینی چاہی، لیکن عبد الملک نے قبول نہیں کیا، جس کے بعد قیصر روم نے تہدید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے سکوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ اسلام لکھ لیا گیا تو میں اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں گالیاں لکھوا کر سکے پہ رائج کر دوں گا۔ اب اس کے بعد جب یہ خبر عبد الملک کو ملی ہے، اسے سن کر عبد الملک کے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے پر، جو اسے مشورہ دینے والے تھے، ان کے مشورے پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ اور جیسا کہ خاندان آل محمد ہمیشہ ہی، چاہے وہ جو بھی سلاطین ہوں، حکمران ہوں، ہر ایک کی مشکل وقت میں امام نے مدد کی، اہل بیت علیہ السلام نے مدد کی۔ تو اب یہ جو عبد الملک تھا، یہ بھی امام کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے مشیروں کے کہنے پہ۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیر روم کو روک لیا جائے، یعنی کہ جو سفارت کا کام انجام دیتے ہیں، تو اس سفیر کو روک لیا جائے جو یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور نئے سکے اس انداز میں ڈھالے جائیں کہ سانچے ایسے ہوں، وزن بھی ایسا ہی ہو، ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے، اور انہیں فوراً رائج کر دیا جائے، اور رومی سکوں کو معطل اللغو کر دیا جائے، کہ مسلمانوں کے پاس اپنے کوئی سکے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تب اس وقت امام نے جب اس مشکل کا حل نکالا ہے، تو کس طریقے سے نکالا ہے کہ اب خود، یعنی کہ خود مسلمان جو ہیں وہ سکے بنا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ایسے سانچے ہوں اور جن کا وزن بھی ایسا ہی ہو، اور ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد، یعنی کہ جس سن میں وہ سکہ بنا ہوا، جیسے کہ آپ لوگ بھی خود کوائنس وغیرہ پہ دیکھتی ہیں کہ کس سن میں یہ بنا ہوا ہے، تو سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے اور اسے فوراً رائج کر دیا جائے، اسے اس سکے کو چلا دیا جائے۔ اور جو روم کے جو سکے تھے ان کو
معطل کر دیں، اسے ختم کر دیں اور اسے قبول نہیں کیا جائے۔ چنانچہ کیا ہوا، عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ایسا ہی کیا، اور یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا گیا، اور قیصر روم کو اطلاع کر دی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں رومی سکے لغو معطل ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں۔ اب جو سفیر روم تھا جسے ان لوگوں نے روک لیا تھا، جب سکے بن گئے تو کیا کیا گیا کہ اس سفیر کو بھی آزاد کر دیا گیا، اور یہ خبر پہنچائی گئی کہ جو سکے، اب ہم تمہارے سکوں کو جو ہے اپنے یہاں پہ باطل قرار دیتے ہیں، اور اب ہم اپنا سکہ جو ہے وہ چلائیں گے، یعنی کہ اب اسلامی حکومت اسلامی میں رومی سکے بند ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں، لہٰذا اسلام کی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ سارا کام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے کے مطابق انجام دیا گیا۔ قیصر روم اس خبر کو سن کر دنگ رہ گیا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خانوادہ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہو سکتا، جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا، کہ جیسا آپ لوگوں کو مباہلہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ تو جو نصارہ و نجران تھے وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو قیصر روم کو وہ سب کچھ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی نصارہ و نجران کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا تھا، مسیحیت کو بہت بڑا دھکا لگ چکا تھا، اور یہ ہو نہ ہو یہ خانوادہ آل محمد کی ہی ایک سیاست ہے، ورنہ عام انسان جو ہے ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔